السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں رویا اسپیکس۔ آج بات کرتے ہیں کرونا وائرس پہ، جو دنیا بھر میں ایک کرائسس کی سچویشن اختیار کر گیا ہے، جو پوری دنیا کو ایک اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے۔ پوری دنیا میں کرفیو کا منظر ہے، ہر طرف لاک ڈاؤن ہے، ایئرپورٹس، اسٹاک مارکیٹس، ہر کچھ بند ہو چکا ہے۔ لیکن جو ایک کرونا وائرس سے متعلق مختلف کانسیکوینسز تھیوریز ہیں کہ یہ کوئی کہتا ہے جی 2006 میں آیا، کوئی کہتا ہے 2014 میں اینٹی ٹوڈ بنا، کوئی کہتا ہے امریکہ کی طرف سے، کوئی کہتا ہے چائنا کی طرف سے، کوئی کہتا ہے بایو وارفیئر ہے، جو بھی ہے۔ لیکن پوائنٹ از ڈیٹ کہ آیا یہ کرونا وائرس ووہان سٹی سے نکلا ہے، لیکن چائنا کے کسی اور شہر میں نہیں گیا، بیجنگ نہیں گیا، شنگھائی نہیں گیا، لیکن وہاں سے نکل کر دنیا کے 197 ملکوں میں پہنچ گیا، 197 ممالک میں وہاں سے پہنچ گیا۔ اور لیکن اس کرونا وائرس کے باوجود چائنا کو جو فائدہ ہوا ہے، دیکھیں کرونا وائرس کے باعث پیٹرول کی قیمتیں نیچے آئی ہیں، اور دنیا کا سب سے بڑا تیل کا امپورٹر جی چائنا ہے، گیس کا امپورٹر چائنا ہے، تو چائنا کو فائدہ ہو رہا ہے۔ لیکن امریکہ کی طرف دیکھیں تو امریکہ کے جو ایپل ہے، ایپل ہو گیا، اس کے بعد اور ان کے جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں ان کے شیئرز گرے ہیں، لیکن چائنا میں آپ دیکھیں علی بابا کے شیئر نہیں گرے، اور ہواوے کی سیل بڑی ہے۔ یہ وہ چند چیزیں جس سے چند شکوک و شبہات پیدا ہوتے ہیں، اور اتنی جلدی چائنا نے اسے مینیپولیٹ کیا ہے۔ لیکن یہی وائرس میں یہ کوئی نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے ان کی طرف سے آیا، لیکن ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے۔ لیکن چند جو ایک اشارتاً بات ہے کہ یار فائدہ کس کو ہو رہا ہے؟ چائنا کی اسٹاک مارکیٹ ادھر ہی کھڑی ہے، آج بھی وہ سٹیبل ہے، لیکن امریکہ کی اسٹاک مارکیٹ کریش کر گیا، لنڈن اسٹاک مارکیٹ کریش کر گیا، اور ہم تو ویسے ہی سیاسی شہید بنے ہوئے، پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ تو ویسے ہی کریش رہتی ہے، یہ بھی کریش ہوگی۔ اور لیکن یہ تو ہے تصویر کا ایک رخ، لیکن دوسرا رخ یہ ہے کہ آج پوری دنیا میں یہ ایک عذاب کی کیفیت ہے، پوری دنیا بند ہو چکی ہے۔ آج انٹرنیشنل آرگنائزیشنز کہہ رہی ہیں جی کہ جلد سے جلد اس وائرس پہ قابو پانا چاہیے، کیونکہ اس سے اقوام عالم کا نقصان ہو رہا ہے، قیمتی جانوں کا ضیاع ہو رہا ہے۔ سر، پوچھنا ہمارا حق بنتا ہے کہ کیا قیمتی جانیں صرف یہ دنیا کیوں الارمنگ پہ ہے؟ کیونکہ یہ کفار کو بھی ہو رہا ہے، یہ کوئی صرف مسلمانوں کو وائرس نہیں ہو رہا، کافروں کو بھی ہو رہا ہے۔ اگر یہ وائرس صرف مسلمانوں کے لیے ہوتا، آپ دیکھیں یہ دنیا تب کدھر تھی جب افغانستان کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی گئی، جب عراق کو تباہ کر دیا گیا، جب یمن، بوسنیا، چیچنیا، لیبیا، شام، عراق، اس کے بعد برما، کشمیر میں دیکھیں آپ پچھلے 8 مہینوں سے کرفیو لگا ہوا ہے، تو تب یہ دنیا کدھر تھی جب وہ مسلمانوں کی گردنوں سے فٹ بال کھیلا جا رہا تھا، مینار بنائے جا رہے تھے ان کی گردنوں کے، تب یہ دنیا کہاں تھی جو کہہ رہی ہے کہ آج قیمتی جانوں کا نقصان ہو رہا ہے؟ دیکھیں اللہ کی آزمائش ہو۔ ایک پچھلے کچھ دنوں میں مجھے وہ شامی بچے کی کسی نے ویڈیو بھیجی، تو وہ بچہ کہہ رہا تھا کہ میرے ماں باپ کو کیوں مار دیا گیا، میں اوپر جا کے اللہ کو شکایت کروں گا۔ تو پھر اللہ میاں نے سننی تو تھی نا۔ اب پوری دنیا میں کرائسس کی سچویشن ہے، اور جہاں یہ وائرس ہے وہیں ایک اور وائرس بھی ہے۔ ہم پاکستان میں جہاں اگر اس کی بات کریں، پاکستان میں سارے کہتے ہیں عمران خان لاک ڈاؤن کرتے، بھائی کیسے لاک ڈاؤن کر دے؟ میں بھی شروع میں اس کا حامی تھا لاک ڈاؤن کا، لیکن جو گراؤنڈ ریالٹیز بھی کچھ ہیں۔ ہمارے یہاں 25% دیہڑی دار طبقہ ہے، وہ کدھر جائے گا؟ وہ کھانا کہاں سے کھائے گا؟ اس دنیا بھر میں لوگ اس وائرس سے مارے، کرونا وائرس سے، لیکن ایک وائرس اور بھی ہے جس سے روزانہ 800 بچے مر جاتے ہیں۔ اس وائرس کا نام ہے بھوک، اور اس کی ویکسین بھی موجود ہے، خوراک، لیکن اس وائرس کی کسی کو فکر نہیں ہے، کیونکہ وہ وائرس صرف غریبوں کو ہوتا ہے، اس وائرس سے امیروں کو ڈیمیجنگ نہیں ہے۔ اور یہ جو لاک ڈاؤن کے لوگ ہیں، اب مجھے بتائیں جو بندہ ڈیفینس میں رہتا ہے لاہور میں، اس سے کیا ہے؟ باہر لاک ڈاؤن لگا ہوا ہے، کرفیو لگا ہوا ہے، اس سے کیا ہے؟ یہ تو اس بندے کو پتہ ہے جو دیہڑی دار ہے وہ کدھر جائے گا؟ تو یہ اس قوم کا ایک ٹیسٹنگ ٹائم ہے۔ جب 2005 میں زلزلہ آیا، ہمارے ادھر کشمیر میں آیا، بڑا ڈیمیج ہوا یہاں پہ۔ اس کے بعد جب سیلاب آیا 2010 میں، اس قوم نے بڑی سپورٹ کی۔ اب بھی وقت ہے، اپنے غریب بھائیوں کا دھیان رکھیں، ان کو سپورٹ کریں، کیونکہ بڑے امیر امیر لوگ موجود ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس کوئی پیسے کی کمی ہے، میں نہیں سمجھتا کہ بڑے بڑے لوگ یہاں موجود ہیں۔ دوسروں کو سپورٹ کریں، کیونکہ یہی وقت ہے۔ ہم لوگ مسلمان کسی کے ساتھ نہیں کھڑے۔ میں نے لاسٹ ویڈیو میں بھی کہا تھا کہ گورے چیزیں سستی کر کے بیچ رہے ہیں، اور ہمارے جو بڑے بڑے حاجی ہیں وہ چیزیں مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں۔ کچھ خدا کا خوف کریں، قبر میں جانا ہے آپ نے۔ وہ اٹلی والوں کو دیکھیں، ٹرکوں میں بھر کے ان کی لاشیں آ رہی ہیں۔ کوئی خوف خدا کریں۔ اللہ سب کو ہدایت دے اور اس وائرس سے پوری دنیا کو بچائے، کیونکہ ایک کرائسس کی سچویشن ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، میں نے اس شہر میں اتنا سائلنٹ اپنی زندگی میں نہیں دیکھا۔ میرپور میں جو باہر سائلنٹ کا منظر ہے، گلی گلی بند ہے، اور ہمارے یہاں لوگوں میں تھوڑی ان اویئرنیس،
اویئرنیس نہیں ہے. کل کراچی میں 33 کیس رپورٹ ہوئے ہیں کرونا وائرس کے, سارے سوشل کانٹیکٹ کے. ہمارے یہاں ایک کیس رپورٹ ہوا, میں جس جگہ بیٹھ کے بھی یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں, یہاں سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ایک نوجوان جو تفتان بارڈر سے آیا تھا, وہ سرٹیفکیٹ لے کے آیا تھا جی کہ میں کلیئر ہوں, لیکن یہاں اس کا یہاں اس کو پازیٹیو آ گیا. اب وہ 3-4 دن یہاں رہا, پھر اسے لے کے گئے. اسی طرح ایک ہمارے ادھر ایک اور ایریا, وہاں انگلینڈ سے بندہ آیا تھا, ایک اسپین سے فیملی آئی ہے جہلم سائڈ, ادھر سے یہ آزاد کشمیر میں آیا, وہاں ان کو ملنے گئے. یعنی ہمارا کوئی اسکریننگ کا نظام ہی نہیں ہے. ہم لوگ کہہ رہے ہیں جی میں ابھی 1560 تھے شاید, لیکن میرا خدشہ یہ ہے کہ اگلے ایک ہفتے میں یہ تقریباً 10,000 کراس کر جائیں گے, جو میرا خدشہ ہے, کیونکہ ٹیسٹنگ کا سامان آ چکا ہے. اب جو ٹیسٹ ایکسلریٹ ہوں گی تو یہ بڑھے گا. اور یہ دیکھیں اللہ کی طرف سے آزمائش ہے, اس کا حل ایک ہی ہے, توبہ کریں. توبہ کا راستہ آج بھی کھلا ہے. آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل قیامت کو نہ مانیں گے اگر مان گیا خدا. انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد.